السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. 10واں پارہ ہے جو میں نے پڑھا اور جس میں جو بات بھی سمجھ میں آئی اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ تک بات بھی پہنچے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کی یاد بہت کرو تم مراد کو پہنچ جاؤ. کتنی میں کہتی ہوں بہت بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے. 10ویں پاری کی جو آیت ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی 45. اللہ کو اتنا یاد کرو جب تک آپ کو اپنی منزل نہیں مل جاتی. جو بھی آپ کا زندگی میں مشن ہے, آپ نے جو بھی اپنا گولز مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا ہے, یہ میسیج اللہ تعالیٰ کا اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے, ٹیچرس کے لیے بھی ہے, ڈاکٹر کے لیے بھی ہے. جو بھی انسان اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتا ہے ان سب کے لیے میسیج ہے. ہر انسان کے لیے ہے کہ اللہ کی ذات کو اتنا یاد کرو, دن رات اتنا یاد کرو جب تک آپ کو اپنا کیا نہ مل جائے, آپ کا مقصد نہ مل جائے, آپ کی منزل نہ مل جائے آپ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک ایک اور آیت ہے 46. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. جو انسان اپنی زندگی میں صبر کرتا ہے, ہر کام میں صبر رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ انہی کی تو ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ ہے ہی ان کے ساتھ جو صبر کرتا ہے, جو اپنی زندگی کے ہر فیلڈ میں گھر میں بڑے فائنینشیل ایشو بھی آ جاتے ہیں, اپ لیول بھی آتے ہیں, ڈاؤن لیول بھی آ جاتے ہیں, کبھی کبھار آپ کو فیلئر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, تو صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. اور جس بندے کے ساتھ اللہ ہو اسے تو ہر چیز مل جاتی ہے نا دنیا کی. اسی طرح قرآن پاک ایک اور آیت ہے, یہ 24 ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا. کوئی بھی دنیا میں آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, چونٹی بھی نہیں, آپ کو جو ہے چونٹی بھر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات. اسی طرح 10ویں پارے کی 48 آیت ہے, تُوریدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَاللَّهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم. تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے, یعنی کہ اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ہر بندہ جو ہے نا بھاگتا جا رہا ہے دنیا میں, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے. اللہ غالب حکمت والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو آخرت کا ویٹ ہے, اپنے بندے سے ملنے کا ویٹ ہے کہ اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے لیے کتنا جو ہے مجھے یاد کیا, کتنی عبادت کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے ہمت عطا کرے, اتنا ہمیں اور آپ کو, ہم سب کو جو ہے نا اتنی طاقت دے کہ ہم لوگ دین کو سیکھیں اور آگے ہر بندے تک جو ہے نا شیئر کریں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کریں, عبادت کریں. اسی طرح قرآن پاک کی یہ آیت ہے 50. فَكُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ: اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں, تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لیا اس میں تم پر عذاب آتا. تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے. ڈرنے سے مراد کیا, تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی, کیونکہ تنہائیوں میں انسان ہی وہ ہے جو تنہائیوں میں یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے, میں نے غلط کام نہیں کرنا. پھر اسی طرح قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں کہا مہربان اے غیب کی خبر بتانے والے, جو قیدی تمہارے ہاتھ میں, ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بلائی جانی تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اگر اللہ نے تمہارے دل میں بلائی جانی, یعنی کہ ہمارے دل میں آتا ہے نا کہ یار ہم اس کی ہیلپ کر دیں, کسی کو اچھا مشورہ دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی کو اپنا سمجھیں. تو اگر تمہارے دل میں کسی کے ساتھ اچھا کام کرنے کا تھوڑا سا بھی آیا نا ارادہ, تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. یعنی کہ لیا گیا کیسے, ہم نے کسی کی مدد کر دی نا, اب میرے پاس صرف 1000 ہے اور میں نے احسار کرنا ہے. کیسے مجھے پتہ چلا میرے ساتھ والے بندے کو چاہیے اور مجھے بھی چاہیے, لیکن میں نے اپنی خواہشات کو بند کیا, کسی بندے کی مدد کر دی, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے اگر تم نے اس کی ہیلپ کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ریٹرن واپس دو اگر تم نے 1000 دیا تمہیں 2000 کر کے واپس ملے گا. واضح طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہاں پہ کہہ رہا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. قرآن پاک میں تو ہر بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے کہہ رہا ہے نا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور تمہیں بخش
بخش دے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ بخش بھی دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے نا اچھی گائیڈ لائن, اچھے لوگوں کی ہیلپ کرنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یحب المتقین, اور بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہوں. میں اپنی کالی بھابھی سے پوچھتی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے, حالانکہ ہمیں ڈاکٹر بھی ایک دفعہ کہتے ہیں نا پرہیز کرو. پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے پرہیز کرنا کسی چیز سے. اب جیسے مجھے بخار ہے تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے کوئی بھی کھٹی چیز نہیں کھانی, یعنی کہ اس چیز سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہے 10ویں پارے کی 19ویں آیت ہے, اور جو سورت کا نام ہے وہ ہے آیاتھا. 19ویں آیت ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. ظالم جو ہیں سب سے بڑے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ظالم وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں, جن کے گھروں میں کافی زیادہ میڈ ہے لیکن جو ہے ان کو اللہ یاد ہی نہیں ہے. جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے پکڑ لیا نا تو پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ سخت ہے, اس کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھر میں جو بھی کام کرنے والے میڈ ہیں ان کے اوپر جو ہے نہ ظلم کریں, کیونکہ آپ کے علاوہ یا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہم کیا کر رہے ہیں. جو ہم بوئیں گے وہی ہمیں ملے گا آخرت والے دن. اسی طرح اس قرآن پاک کی 10ویں پارے کی جو آیت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آیت نمبر جو ہے 27 ہے, ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ بھی بڑے خوش قسمت والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بڑے لوگ دنیا میں آ کے اتنے گمراہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگنا بھی بھول گئے ہیں. تو یہ تم لوگ بے وقوف ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اچھے راستے کی طرف آؤ. اس طرح قرآن پاک ایک اور آیت ہے 28, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے. بے شک اللہ علم و حکمت والے. بڑے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی ہے تو ہم محتاج ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی اپنے بندے کو واضح طور پر کہہ رہی ہے, جن کو ڈر ہے کہ یار ہم کہیں محتاج ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ان قریب تمہیں دولت بھی دے سکتا ہے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا میں پرہیزگاروں کا کیا ہوں دوست ہوں, اور ایک اور بات کہہ دی انہوں نے 32 آیت, ان اللہ مع المتقین, اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, دوست بھی ہے اور ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, پرہیزگاری کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ کسی چیز سے پرہیز کرنا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, بس غلط کاموں کی طرف نہیں جانا, پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. تو کتنی بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بن جائے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بن جائیں گے تو میرے خیال سے ہمیں دنیا کی ہر چیز مل سکتی جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو جائز ہے. اسی طرح قرآن پاک کی 10ویں پارے کی جو آیت ہے 48, وعد اللہ منافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولا انہم اللہ ولہم عذاب مقیم. ترجمہ, اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے اور انہی میں بسیں گے, اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والے عذاب ہے. منافق مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے, جہنم میں ایک آگ ریڈی کی ہوئی ہے. منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے, اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور. تو میرے خیال سے آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے آپ کیا, اور مجھے بھی پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام نہ کرنے دے کہ ہم ہر بندے کے سامنے کچھ اور اس کے پیٹھ پیچھے کچھ اور ہو. یہ آپ کو اور مجھے ہی پتہ ہے کہ ہم کتنے منافق ہیں, اگلے بندے کو تو نہیں پتہ ہم کتنے منافق ہیں, اور منافق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم منافق کی طرف نہ ہوں, ہر بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسے ہم دل میں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں واضح طور پہ کہتے ہیں ان پہ میری لعنت ہے. ٹھیک ہے, اور قائم کرنے والا کیا ہوگا, اس کے لیے عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو اندر سے ہیں وہی باہر سے ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح قرآن پاک کی آیت 71 10ویں پارے کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ اور رسول کا حکم مانیں, یہ ہے جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کن پر رحم کریں گے, جو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بار بار جو ہے نا
حکم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ جن پر ان قریب اور انہی پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بندے سے 78 الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں خبر نہیں اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، یہ کہ اللہ سب غیبوں کو بہت جاننے والا ہے۔ کتنی امپورٹنٹ میسیج اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، دل کی بھی، اور جو ہم سرگوشی میں کرتے ہیں آپس میں، کانوں میں بڑ 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 کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کے کان میں جا کر کسی کے بارے میں غلط بات کرنا، اس بندے کو کسی کے بارے میں غلط، جیسے میں اپنے فرینڈ کے، میں ایک فرینڈ ہے اس کے سامنے کہتی ہوں تم میری بڑی اچھی دوست ہو، اور اسی کے بارے میں کانوں میں بات کرنا، یار یہ تو ایسی ہے ایسی ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات واضح طور پہ کہہ رہی ہے میں ہر چیز کو جانتا ہوں جو چھپی ہے اور جو سرگوشی میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب غیبوں کو جاننے والا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے تو پھر دیکھ لیں منافق کی طرف ہی آ رہے ہیں نا، اور منافق کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دی کہ دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، آگ تیار کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 79 آیت ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم، ترجمہ، اور جو عیب لگاتے ہیں مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے اللہ ان سے ہنستے ہیں، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کی دل کی، یہ تو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کر لی تھی، اس کے بعد ایک اور بات تھی، اور جو عیب لگاتے ہیں مسلمانوں پہ عیب لگانا کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے پہ، جو بندے نے کام نہیں کیا اور ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی اس نے یہ کام کیا ہے، وہ اس پہ تو ہم نے عیب لگا لی، وہ بیچارہ کہتا رہا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، پھر بھی اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اور دل سے خیرات کرتے ہیں کسی کے لیے، اپنی محنت سے دل سے خیرات کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، اللہ ان کی ہنسی کا سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہنستے کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کو ہم جو ہے منع کر رہے ہیں کہ یہ تم نے کام نہیں کرنا، خیرات کی طرف سے اس کے دل میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو خیرات کیوں اس بندے کو کر رہا ہے، یا ہم کسی پہ عیب لگاتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں ان کے لیے دردناک، دنیا میں تو رہتے ہوئے جو مرضی کر لے لیکن میری جو پکڑ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ امید کرتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ 10واں پارہ شیئر کیا، جو مجھے بات سمجھ میں آئی اس کو میں نے ہائی لائٹنگ کر دی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے تو آپ کے لیے کافی اسٹرگل کی، پڑھا، ترجمہ، ہائی لائٹ کیا، پھر ویڈیو پوسٹ کی۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اپنے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے، جب تک ان کے پاس نالج رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے آج آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو قبر میں ہماری کتاب تو بند ہو جائے گی، لیکن جس بندے کے پاس ہماری نیکی والی بات پہنچی ہوگی اس کا ہمیں ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا، تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ امید کرتی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔